السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی عبادت، اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ ہم سب انسانوں کی، خاص طور پر اہل توحید کی خصوصی ذمہ داری ہے اس رب کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اکیلے ہی روزی دینے والا ہے اور اکیلے ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی شکل میں ہدایت نصیب فرمایا. آج کے اس درس کا موضوع ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم کی شکلیں، ظلم کی قسمیں اور ظلم کا دنیا اور آخرت میں انجام کیا ہے. لفظ ظلم یہ ہمارے سماج میں ہر خاص و عام کی زبان پر کثرت سے استعمال ہوتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یہ لفظ وقتاً فوقتاً بولتے ہیں، اور جو نہیں پڑھے لکھے ہیں ان کی زبان سے بھی بارہا اس لفظ کو سنا جاتا ہے. اور تقریباً جس معنی میں عربی زبان میں ظلم کا استعمال ہوتا ہے، اسی معنی کے لیے عام طور پر ہمارے سماج کے لوگ ظلم کا استعمال کرتے ہیں، ظلم بولتے ہیں. ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم کی تعریف کیا ہے، اس سلسلے میں جو سب سے مختصر اور جامع کم لفظ میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے اس کو اس جگہ نہ رکھ کر کے اس کو اٹھا کر اس کسی دوسری جگہ رکھ دیا جائے.
جس بات کو جہاں کہنا چاہیے اس بات کو اس جگہ پر نہ کہہ کر کے کسی اور جگہ پر وہ بات کہی جائے، عربی زبان کی ڈکشنری میں اسی کو جو ہے ظلم کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ تقریباً اسی معنی میں ہمارے سماج کے لوگ بھی ظلم کا استعمال کرتے ہیں یا ظلم کا لفظ بولتے ہیں۔ ظلم کا حکم کیا ہے؟ ظلم کا حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ظلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر بھی، چاہے کوئی اس کی عبادت کرے چاہے کوئی اس کی عبادت نہ کرے، انسان ہو یا جنات، چرند ہو یا پرند، کوئی بھی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کائنات میں، اور ظاہر سی بات ہے کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ فعل مضارع کا صیغہ ہے جس میں کانٹینیوس، استمرار اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ ابھی کسی پر ظلم کر رہا ہے، نہ کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا۔ اور ہم اور آپ اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، اہل اسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ صادق ہے، اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے بڑی نہیں، کوئی اس کو نعوذ باللہ من ذالک مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ظلم کے تعلق سے ظلم کو اپنی ذات سے نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات کے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ظلم کرنا، اس عمل کو میں نے اپنی ذات کے اوپر حرام کر لیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہذا اے لوگو تم لوگ بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے اور حدیث قدسی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کی نفی اپنی ذات سے بھی کی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے اوپر، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر، کوئی ایک جن دوسرے جن کے اوپر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ یہ ظلم حرام ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو تعلیمات ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس سلسلے میں جو روایتیں ملتی ہیں، ان میں بھی پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو ظلم کرنے سے روکا ہے، ظلم کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اے لوگو ظلم سے بچو، اے لوگو ظلم سے بچو، اس لیے کہ تمہارا ایک ظلم قیامت کے دن بہت سارے ظلمات، بہت ساری تاریکیوں میں بدل جائے گا۔ یعنی انسان کے ذریعے اس دنیا میں جان بوجھ کر کے کیا گیا ایک ظلم کسی بھی کے ساتھ ہو، چاہے انسان کے ساتھ ہو، چاہے جانور کے ساتھ ہو، یا اور بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک ظلم قیامت کے دن بہت ساری
تاریکیوں کے اندر بدل جائے گا۔ ایسے ہی پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر اور گورنر بنا کر کے بھیجا۔ تو اس زمانے میں جو امیر اور گورنر بنائے جاتے تھے وہ اس علاقے کے امیر بھی ہوتے تھے، گورنر بھی ہوتے تھے، مفتی بھی ہوتے تھے، داعی اور مبلغ بھی ہوتے تھے۔ ان کے سر مسلمانوں کے امامت کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ وہ وہاں کی جامع مسجد میں امامت اور خطابت کا بھی فریضہ انجام دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجنے کے وقت ان کو کچھ باتوں کی نصیحت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جن لوگوں کے درمیان جا رہے ہو وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ لوگ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ اہل کتاب کی ایک جماعت اور قوم کے پاس جا رہے ہو۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، توحید نہیں جانتے، اسلام کے ارکان نہیں جانتے، تو لہذا سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز، اپنی تبلیغ کی ابتدا توحید کے ذریعے کرنا۔ سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی ہم میں سے، خواہ وہ سند یافتہ علماء ہوں یا غیر سند یافتہ لوگ ہوں، جن کو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ اس دعوت کا کام ویسے کریں جیسے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اہل کتاب ہیں، اس لیے ان کو توحید کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیتے ہیں، توحید کا اقرار کر لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو بتائیے گا کہ ان کے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ پھر جب وہ اس کو مان لیں، نماز قائم کرنے لگیں، نماز کی پابندی کرنے لگیں، تو پھر آپ ان کو بتائیے کہ ان کے مال میں ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے طور پر جو مالداروں سے لے کر کے انہی کے غریبوں پر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، زکوٰۃ کی وصولی، زکوٰۃ کی تحصیل جو ہے، یہ حاکم وقت اور علاقے کے جو ذمہ دار اور گورنر ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اس زکوٰۃ کی وصولی میں جب آپ کسی کو بھیجنا یا خود جانا تو خبردار ان کا جو پرائم مال ہے، ان کا جو اچھا مال ہے، نفیس مال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کو آپ چھانٹ کر کے اچھا مال لے لو اور باقی جو گھٹیا مال ہے، سڑا ہوا مال ہے، جو اعلیٰ کوالٹی سے کم ہے، آپ اس کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو جن سے آپ زکوٰۃ وصول کر رہے ہو۔ وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا قیمتی مال لے لو اور جو خراب مال ہے ان کے کھانے اور استعمال کے لیے چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، ایک بڑی ذمہ داری تھی چونکہ کسی علاقے کا گورنر ہونا، اس کی ایک طریقے سے قیادت، سیاست، لوگوں کے مسائل آئیں گے، لوگوں کے قضایا آئیں گے، لوگوں کے کیسز آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو مسلمانوں کا حاکم اور گورنر ہوگا وہ فیصلہ کرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور نصیحت کیا وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی آہوں سے، مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی سسکیوں سے بچنا۔ اور آگے فرمایا آپ نے اس لیے کہ مظلوم کی بددعا میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی دیوار، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ فَاجِرًا
وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، مظلوم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک ایک روایت میں فرمایا کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر مسلم ہے، کافر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اور کوئی شخص مسلمان ہے اور مسلمانوں میں بھی وہ اعلیٰ کوالٹی کا مسلمان ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، توحید پر قائم ہے، اور اس کے اندر ارکان اسلام، ارکان ایمان کے تمام ارکان اور تمام واجبات موجود ہیں، اب وہ اپنے پڑوسی یا اپنے پارٹنر یا اپنے گاؤں اور علاقے یا اور کسی دور دراز کے کسی غیر مسلم کو دیکھے تو اس کے اوپر وہ ظلم کرے کہ یہ تو کافر ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نہ صرف اپنوں کے اوپر بلکہ غیروں کے اوپر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ یہاں تک ارشاد ہے کہ مظلوم کی بد دعا کو بدلیاں لے کر کے آسمان کی طرف اڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مظلوم کی آہوں کو، اس کی سسکیوں کو، اس کی رلاہٹ کو لے کر کے بدلیاں آسمان کی طرف رکتی ہیں۔ اور ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس مظلوم کی آواز کو سن کر کے کہتا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے میرے بندے میں تیری مدد کروں گا، بھلے ہی کچھ ٹائم کے بعد کروں، کچھ وقت کے بعد کروں، مگر تو نے مجھے آواز دیا ہے۔ آواز بھلے کافر نے دیا ہو، فاسق و فاجر اور گنہگار نے دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور ضرور مدد کروں گا، بھلے ہی کچھ وقت کے بعد کروں مگر تیری مدد میں کروں گا۔ اسی لیے بعض علماء نے ان ساری حدیثوں کی روشنی میں کہا اور بہت اچھی بات کہی کہ مظلوم کی فائل، مظلوم کے مظلومیت کی فائل دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کے ججوں کے سامنے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی سنگین چیز ہے کہ کسی مظلوم کی فائل یا کسی ظالم کی فائل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے، اس لیے کہ وہاں پر عدل اور انصاف کے علاوہ ظلم اور زیادتی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث میں اور ایک طریقے سے دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کے اوپر قیادت اور حکمرانی کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر گورنمنٹ چلانے کے لیے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ مظلوم کی آہوں سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظلم سے منع فرمایا۔ تو ایک آیت اور ایک حدیث قدسی اور ان دونوں آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ظلم حرام ہے۔ ظلم کی کسی بھی اعتبار سے اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہم پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ملا لیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان صحیح معنوں میں پکا مسلمان، حقیقی مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کون ہے؟ ایک طرف آپ ظلم سے منع کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک سچے اور پکے مسلمان کی علامت اور نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہ ہے، پکا مسلمان، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے عمومی طور پر فرمایا کہ صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جس کو سماج کے لوگ دیکھ کر کے اس کی داڑھی، اس کی ٹوپی، اس کی پیشانی کا گھٹا، اس کے پائجامے جو گھٹنے سے اوپر ہیں، جو ایک ظاہری طور پر اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، تو مومن وہ ہے جس کو دوسرے لوگ سماج کے دیکھ کر کے اپنے جان و مال اور عزت و آبروں کے بارے میں معمول سمجھیں۔ یہ داڑھی والا آ گیا ہے، یہ ٹوپی والا آ گیا ہے، یہ کرتے پائجامے والا آ گیا ہے، یہ 5 وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا مسلمان آ گیا ہے۔ اب نہ تو میرے
عزت کا خطرہ ہے، نہ میرے مال کا خطرہ ہے، نہ میرے جان کا خطرہ ہے۔ جی ہاں، تو ان حدیثوں کو بھی اگر آپ ملا لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ظلم کی میرے بھائیوں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظلم کی جو تعریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کسے کہتے ہیں کہ جس سامان کو، جس چیز کو، جس بات کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں سے اٹھا کر کے آپ کسی اور جگہ اس چیز کو رکھ دیں، اس بات کو رکھ دیں، اسی کا نام ظلم ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں ظلم کی جو سب سے بڑی اور پہلی قسم ہے اور اس روئے زمین کا جو سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم کی اس تعریف کی روشنی میں وہ ہے شرک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی عبادت اور اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک اور ساجیدار ٹھہرانا۔ یہ اس روئے زمین کا ظلم کی سب سے بڑی اور خطرناک قسم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے، شرک اس روئے زمین کا سب سے بڑا پاپ اور اتیاچار ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس رب نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی مسجد میں غالباً جمعہ کے کسی خطبے میں بتا چکا ہوں ذمہ داری کے موضوع کے تعلق سے اور توحید کے موضوع کے تعلق سے کہ ایک انسان کے اوپر اس کے رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم لوگ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اس میں سلیبس میں ایک سبجیکٹ تھا فقہ السنہ، اور فقہ السنہ کے تحت جو حدیث کے بہت سارے مسائل ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، تو کتاب الطہارہ میں ایک مسئلہ ہے، حدیث کی ہر کتاب میں، وہ ہے حیض اور نفاس کا مسئلہ۔ یہ ماں اور بہنوں سے متعلق ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں بالغ ہونے کے بعد یا جو بچیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بالغ ہونے کی ایک نشانی، جیسا کہ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور علماء نے، شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ بالغ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر مہینے ان کو 6 دن 5 دن 7 دن جسم کی طاقت اور کمزوری کے حساب سے انہیں خون آتا ہے، اور اسے حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کئی حدیثیں اس پر ہے، دم الحید دم اسود یعرف، حیض کا خون یہ کالا ہوتا ہے اور اس کو پہچانا جاتا ہے اس کے بدبو سے، اس کے کلر سے۔ بہرحال تو یہ ایک سبجیکٹ تھا مدینہ یونیورسٹی میں فقہ السنہ کا، اس کے تحت یہ مسئلہ تھا، اور ہمارے استاد تھے فیصل حیدری۔ فیصل حیدری فقہ السنہ کا یہ سبجیکٹ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اس سبجیکٹ میں ایک بات بتائی کہ جب ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں ایک بچے کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، جسے حمل کہتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے، بچہ ٹھہرتا ہے، تو اس دن سے وہ حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، اور جب تک اس بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی ہے پھر وہ خون نہیں آتا، ولادت تک وہ خون نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد جب ولادت ہوتی ہے تو پھر جو ماں کے رحم میں جو خون ہے، خراب خون ہے، اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ ولادت کے بعد جو خون گرتا ہے یا اس کے آس پاس میں، اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ یہ جو حیض کا خون ہر مہینے آتا ہے اور آنا چاہیے، یعنی نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب حج کے دوران احرام کی حالت میں ان کو حیض آ گیا تو رونے لگی، تو پیارے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئی کہ ماجرا یہی ہے، تو آپ نے کہا کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بچیوں پر اس کو فرض قرار دیا ہے، اور جو ڈاکٹر ہے، سائنسداں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک صحت مند عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حیض کا خون آئے۔ آپ لوگ اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے، اس کا تعلق انسان کی ولادت اور اس کی پیدائش سے ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض کا خون نہیں آتا ہے تو وہ علاج اور دوا کرانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اولاد کی ولادت اور حمل کا ٹھہرنا اس سے جڑا ہوا ہے۔
بہرحال استاد فیصل حیدری نے، شیخ فیصل حیدری نے بتایا کتابوں کے حوالے سے کہ وہ خون جو ہے اس کا ہر مہینے آتا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے، تو بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں اس بچے کے جسم میں کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ اتنے دنوں کے بعد اس کے جسم میں روح اور جان ڈالی جاتی ہے۔ اب جب اس کے جسم میں روح اور جان ڈالی جاتی ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اندر ماں کے پیٹ میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ انفیکشن ہوتا ہوگا تو اس کو دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو حیض کا خون حمل ٹھہرنے کے بعد روک دیتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ اسی خون کو، اسی حیض کے خون کو بہترین غذا، بہترین پانی، بہترین دوا بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس بچے کو پلاتا ہے۔ کیسے پلاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ماں کے ناف سے، اس بچے کے ناف کے سے ایک پائپ لائن چمڑے کی جوڑ دیتا ہے، ایک پائپ لائن جوڑ دیتا ہے، اور ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کا بھی حصہ اور جو خون ہے اسی کو اللہ تعالیٰ بہترین غذا، بہترین دوا، بہترین پانی پلا کر کے اسی پائپ لائن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بچے کو کھلاتا اور پلاتا ہے، یہاں تک کہ اس بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، نرم اور نازک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ہی بچوں کو وہ اتنے نرم و نازک ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ ماں اور بہنوں کا شفقت اور پیار ہوتا ہے بچوں کے تعلق سے کہ ان کو سنبھالتی ہیں۔ تو بہرحال وہ زمین پر آتا ہے، اب وہ اتنا نرم و نازک ہے، اب وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کی باڈی اتنی نرم و نازک ہے، اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد چونکہ اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، کوئی سخت چیز کھا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے پستان میں، چھاتی میں اللہ تعالیٰ دودھ اتار دیتا ہے۔ حالانکہ اس کی ماں کی شادی بھی 9 مہینہ 10 مہینہ پہلے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دودھ اتار دیتا ہے۔ اور پرانی جو دادیاں ہیں، پرانی جو بزرگ خواتین ہیں سماج کی، خاندان کی، وہ کہتی ہیں، اب ان کو کبھی اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ وہ دودھ جو ماں کے پستان سے نکلتا ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر دیا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو پلانے کے لیے جو پاؤڈر والا دودھ ملتا ہے اس پر لکھا رہتا ہے، حکومت نے لکھا دیا ہے، اس پر لکھو کہ ماں کا دودھ یہ بچوں کے صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی مجبوری ہے تب آپ یہ ڈبے کا دودھ پلاؤ یا باہر کا دودھ پلاؤ، اور ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کی صحت اور اس کی تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی صحت کا خیال کرتے ہوئے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے چند گھنٹوں یا چند ساعتوں کے بعد ماں کے پستان میں دودھ اتار دیتا ہے۔ اللہ یہ کہ کچھ عورتوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے جو استثنائی صورت ہے۔ چند مہینوں یا سالوں کے بعد اس بچے کے منہ میں دھیرے دھیرے ایک ایک دو کر کے دانت اگنے لگتے ہیں۔ اب وہ کچھ سخت چیز کھانے کے لائق ہوتا ہے، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ دودھ کا دانت ہے، یعنی وہ بعد میں ٹوٹے گا، پھر اس کی جگہ پر دوسرے دانت اگیں گے تاکہ وہ گوشت بھی کھا سکے، اس کو ہڈی بھی تو چبانا ہے۔ جو معقولات ہیں، حلال چیزیں ہیں، سخت چیزیں بھی کھانا ہے اس کو، تو دودھ کا دانت ہو سکتا ہے۔ اور اچھا بچپن میں بچوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ٹافی کھاتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، کوکو کھاتے ہیں، برف کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، معدے کے ساتھ ساتھ ان کے دانت کے لیے بھی نقصان دہ۔ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر وہ دانت جو پہلی بار نکلتا ہے وہی فائنل دانت ہو جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے دانت سے محروم ہو جائے گا۔ اکثر بچوں کے دانت چاکلیٹ اور ٹافی اور یہ گھروں میں جو میدے کا آئٹم آتا ہے، بیکری آئٹم آتا ہے، توش اور کھاری، یہاں اگر کوئی بزنس کر رہا ہو تو گناہ مت مانیے گا، یہ سب دانت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پیٹ کے ساتھ ساتھ دانت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمر کے ساتھ ساتھ جب وہ بچہ، ظاہر سی بات ہے ہمیشہ تو ماں کا دودھ نہیں پیے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سال 2 سال کے بعد دوسرا بھائی بہن آئے گا اس کا، تو وہ کیا پیے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کرتا ہے۔ دانت اگتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے
جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے پاؤں میں چلنے کی اس کی طاقت آتی ہے یا گھٹنوں کے بل وہ چلتا ہے، دائیں دیکھتا ہے تو چاول کی کھیتی ہے، بائیں دیکھتا ہے تو گیہوں کی کھیتی ہے، سامنے دیکھتا ہے تو پھلوں کے مختلف قسم کے پھلوں کے باغات ہیں، پیچھے دیکھتا ہے تو کئی ایکڑ میں کیا وہ دنیا کے آخری کونے تک سبزیوں کی لہلاتی ہوئی فصل اس کو نظر آتی ہے، اس لیے کہ اب وہ دھیرے دھیرے سخت چیزوں کے کھانے کے لائق ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ پھر وہ کھاتے کھاتے 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو ہوتا ہے، اب وہ شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ توحید کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اسماء و صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، ان سارے مسائل کا جب وہ مکلف ہو جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بجائے اس کی کہ مسجد میں آئے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ اکبر کہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے، رکوع میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرے، سجدے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی بڑائی بیان کرے یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تشہد میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پیارے نبی پر درود بھیجے۔ یہ سب کرنے کے بعد، یہ سب کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ جب عاقل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں، دماغ بھی اس کا چلنے لگتا ہے، تو اتنا چل جاتا ہے کہ لوگوں سے کہتا ہوا پھرتا ہے کہ فلاں بابا کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں، میری ماں فلاں قبرستان پر لے گئی تھی، فلاں مزار پر لے گئی تھی، فلاں درگاہ پر لے گئی تھی، ارے میں پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا جب تک میری ماں درگاہ پر نہیں گئی، مزار پر نہیں گئی، پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا، بابا نے دعا کیا، یہ ان کا کرشمہ ہے، یہ ان کا جادو ہے کہ میں پیدا ہو گیا۔ ارے بے وقوف کہیں کے، اب ظاہر سی بات ہے، اب جب یہاں کہتا ہے تو نماز روزہ تو چھوڑ دیجئے، حج اور زکوٰۃ چھوڑ دیجئے، صدقہ و خیرات چھوڑ دیجئے، مسجد کیوں آتا ہے؟ وہ وہیں جاتا ہے، اس کو وہی سکھایا جاتا ہے، وہ وہیں جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں پہلی بار اگر حج عمرہ کی توفیق دی تو اس سے پہلے وہاں جانے کی وہ اس کو بتایا جاتا ہے، وہ حج کا ایک رکن ہے، وہ عمرے کا ایک رکن ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ مجھے جو حج پر جانا ہے تو وہاں جانا ضروری ہے، بہت سارے لوگ پہلے نہیں جا پاتے ہیں تو لاسٹ میں جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ طواف وداع ہے، حاجیوں کے اوپر طواف وداع جو باہر کے لوگ آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر الناس یکون آخر عہدهم بالبیت الا انه خفف عن المرأة الحائض، کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب حج کرنے جائیں تو ان کا آخری کام طواف وداع ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر کے پھر وہ اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے رخصت ہوں، لیکن لوگ وہاں سے تو رخصت ہوتے ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا کام ان کا بچا رہتا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ رکوع بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف بہت سارے لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں، مر جاتے ہیں ایسے ہی، کچھ لوگ خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے ہیں اور کسی قبر کا بھی طواف کرتے ہیں، کسی مزار کا بھی طواف کرتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ یہ سب چیزیں چھپی نہیں رہ گئی، پہلے یہ چیزیں کتابوں میں تھیں، بہت زیادہ لوگوں کو پتا نہیں تھا، اب تو اتنا بڑا بڑا صافہ باندھ کر کے کالا پیلا نیلا ہرا پتہ نہیں کون کون سے صافہ بنا کر کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں، کیا کیا لوگ بولتے ہیں نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں۔ ابھی تک تو معاملہ صرف یہ تھا کہ نبیوں کا مقام و مرتبہ بڑھا کر کے بولتے تھے، اب تو جو عام و خاص ہے سب کو بڑھا چڑھا کر کے بولتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ اس روئے زمین کا، اس دھرتی کا سب سے بڑا ظلم اور پاپ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس رب نے ماں کے پیٹ میں تجھے، اور وہ بھی فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکوں کے اندر ماں کے پیٹ میں رکھا، 3 تاریکی رہتی ہے وہاں پر، کتنی حفاظت کے ساتھ، کتنے اہتمام کے ساتھ، دوا پانی اور کھانے اور آکسیجن کے ساتھ وہاں اس رب نے رکھا، اور اس کے بعد بحفاظت اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور ماں کے پستان میں دودھ اتارا اور تم کو کھلایا، تمہارے منہ میں دانت اگایا،
اور اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو کھانے پینے کے لائق ہوئے, عبادت کے لائق ہوئے. وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ, اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنے لگا. اس لیے اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم, اور ظلم کی جو سب سے پہلی بڑی قسم اور صورت ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور آپ لوگ شرک سے بچیے, اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو بچائیے, سماج کو بچائیے. میں تو کہتا ہوں کہ آج پہلے کے مقابل میں مسلمانوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. پہلے کے مقابل میں زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے. پہلے کے مقابل میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. پہلے کے مقابل میں حج کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ہم لوگ مدینہ میں پڑھتے تھے تو ہندوستان سے عمرہ کرنے والوں کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے تھے. کبھی کبھار ایک آدھ کرتا پیجامہ نظر آ جاتا تھا, لگتا تھا کہ یہ ہندوستانی کپڑا ہے, یہ ہندوستانی چہرہ ہے. ورنہ وہی عرب ممالک کے لوگ اور پڑوسی ممالک کے چند لوگ نظر آتے تھے. لیکن ماشاءاللہ آپ تو جس کو سنو, کہاں گئے تھے بھائی؟ آپ کو نہیں پتا ہے؟ بولے صاحب عمرہ کرنے گئے تھے. اور ماشاءاللہ اتنے ٹور آپریٹر ہیں, سروس دینے والے. ظاہر سی بات ہے جانے والے ہیں تو سروس دینے والے لوگ بھی ہیں. اتنی تعداد میں لوگ حج اور عمرہ کرنے والے, نماز روزہ کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے, افطاری کرنے والے, کروانے والے اور کیا کیا بانٹنے والے, اتنے سارے لوگ موجود ہیں نیکی کرنے والے. لیکن ذلت اور پستی کا حال یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ گر چکے ہیں, پہلے سے زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اس کے بعد شرک بھی کرتا ہے. ایک آدمی سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, اہدنا الصراط المستقیم, الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شرک ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل, کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے. علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے, اس کے بعد لاکھوں صدقہ کرے, لاکھوں زکوٰۃ دے, لاکھوں روزہ رکھے, لاکھوں حج اور عمرہ کرے, اس کی کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے. اور شرک تو آپ نے جو پہلے کیا ہے, اکٹھا کر کے بیٹ بیلنس کیا ہے نیکیوں کو, اگر آپ نے شرک کر دیا, وہ بھی شرک اکبر, تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وارننگ دیتے ہوئے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے بھی شرک کیا, اور یہ پیغام آپ سے پہلے ہم نے دوسرے نبیوں کو بھی دیا ہے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, ہم نے آپ کو, آپ سے پہلے نبیوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بھی شرک کیا تو آپ کی نبوت اور رسالت کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے نبی, شرک اللہ تعالیٰ کو نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا. یہ نوٹ کر لو مسلمانوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, چاہے آپ کا تعلق حنفی جماعت سے ہو, چاہے شافعی جماعت سے ہو, چاہے مالکی حنبلی جماعت سے ہو, چاہے سہروردی ہو, چاہے قادری ہو, چاہے چشتی ہو, چاہے مرجیہ ہو, چاہے جہمیہ ہو, کہ چاہے معتزلہ ہو, چاہے خوارج ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے رافضی ہو, آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو, کان کھول کر کے سن لیجئے کہ شرک کے رہتے ہوئے آپ کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے. اور یہ بھی میں اسی موقع پر آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے, اس کے برعکس اگر آپ کا شرک کے مقابل میں جو توحید ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی الوہیت, اللہ تعالیٰ کی عبادت, خالص ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت, اگر آپ اس میں کھڑے ہیں, اگر آپ اور ہم اس میں مضبوط ہیں, تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. اے آدم کے بچے, انسان, اگر تو قیامت کے دن مجھ سے زمین کے برابر گناہ لے کر کے ملے, زمین کتنی لمبی چوڑی ہے آپ کو پتا ہے, آج تک کوئی پوری دنیا کی پیمائش نہیں کر چکا ہے, زمین کے برابر اگر تو مجھ سے گناہ لے کر کے ملے, مگر ان گناہوں میں شرک کا گناہ نہ ہو, شرک کا پاپ نہ ہو, تو میں زمین کے برابر بخشش لے کر کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. توحید کی برکت ہے. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے
خلوص دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ جس شخص نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دیا اور زبان سے اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کسی نہ کسی دن ضرور داخل کرے گا، بھلے اس نے تھوڑے گناہ کیے ہو دوسرے، مگر ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل کیا۔ اور اگر کسی نے شرک کیا ہے اور دنیا بھر کی نیکیاں کیا ہو، صدقہ و خیرات کیا ہو، کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن حباء منثورا، سب کو ایسے ہی ہم بیکار میں اس کو اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ظلم کی جو تعریف ہے اس کی روشنی میں وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کسے کہتے ہیں؟ جس سامان کو، جس چیز کو، جس بات کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں پر نہ رکھ کر کے آپ اس کو اٹھا کر کے کسی اور جگہ رکھ دیں، اس کا نام میرے بھائیو ظلم ہے۔ اسی لیے ظلم کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ شرک کرے۔ حق یہ ہے کہ جس رب نے اتنے سارے مراحل سے بحفاظت انسان کو کھڑا کیا، انسان کو عاقل بنایا، بالغ بنایا، اس کے ہاتھ پیر دماغ میں مضبوطی عطا فرمائی، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرے۔ اسی طرح اسی تعریف کی روشنی میں ظلم کی جو دوسری بڑی قسم ہے وہ ہے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہوتے ہوئے، آپ کی ہدایت کے ہوتے ہوئے وہ انسان دوسرے لوگوں کے طریقے پر عمل کرے۔ یہ بھی وضع الشیء فی غیر محلہ میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ ان ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور ان کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو۔ اب تمہارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل جن کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے وہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی شکل و صورت، ساری چیزیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور محدثین کے ذریعے انتہائی مستند روایات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ظلم کی ایک دوسری بڑی شکل یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو، آپ کی سنت موجود ہو، آپ کا یہ فرمان موجود ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی اتخذوا عنی مناسککم، اے لوگوں نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلا اور آخری حج کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے مسائل سیکھ لو، ایسے ہی حج کرنا جیسے میں کر رہا ہوں۔ اور آپ نے وضو کر کے بھی بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک آدمی، کسی امام، کسی ولی، یا یہاں تک تو آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی موسیٰ، حضرت عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توریت کا ایک نسخہ لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام عمر بن خطاب سے کہتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عجیب و غریب چہرہ ہے، رنگ بدل گیا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رہتے ہوئے اب موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کو میرے سامنے لا رہے ہو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا ان یتبعنی۔ ارے بھائی موسیٰ کی یہ کتاب نہیں، اگر موسیٰ بتاتے خود زندہ ہوتے تو وہ بھی میری شریعت ہی کی پیروی کرتے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں بات موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے آسمان میں اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے جو زمین پر نازل ہوں گے تو جتنے دنوں تک وہ زندہ رہیں گے وہ پیارے نبی کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔
اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب جس کو جنت چاہیے, جہنم سے چھٹکارا چاہیے, تو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کے اسے جنت ملے گی اور جہنم سے چھٹکارا ملے گا. تو ظلم کی دوسری بڑی شکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے واقعات, حالات, سارے عبادت کے طریقے موجود ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے, اور وہ بھی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو, زبان سے اقرار کیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, اس کے بعد وہ دوسروں کے طریقے پر چلے, دوسروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھے, دوسروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھے, دوسروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج اور زکات دے, تو یہ روئے زمین کا دوسرا بڑا ظلم ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حق مار لیا اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مار لیا. آپ کے نبی اور رسول ہونے کے حیثیت سے آپ کا حق تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اور باطنی احترام کرتے, اور اس کے ساتھ آپ نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو اپنے سلاخوں پر رکھتے. بالکل ایسے ہی جیسے صحابہ کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جوتیاں نکال دیا, صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھا نماز کی حالت میں جوتی نکالتے ہوئے, سب نے نکال دیا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں نے کیوں جوتی نکال دیا؟ کہا ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا, ہم نے نکال دیا. اللہ نے حکم دیا ویسے کرو جیسے نبی کرے, ہم نے دیکھا آپ نے جوتی نکال دی, ہم نے نکال دیا. پیارے نبی نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی, جن صحابہ کرام کی انگلیوں میں ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی سب نے پھینک دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا. کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو مردوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے. سونا جو ہے امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے. اتباع اس کو کہتے ہیں, پیروی اس کو کہتے ہیں, اطاعت اس کو کہتے ہیں. یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, رکوع کسی اور کے سامنے, سجدہ اور کسی اور کے سامنے, قیام کسی اور کے سامنے, تشہد کسی اور کے سامنے, نظر و نیاز اور قربانی کسی اور کے نام پر, طواف کسی اور کے لیے, سعی کسی اور کے لیے. آپ محمد رسول اللہ پڑھیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, ان کو دیکھ کر کے عبادت کرنے کے بجائے آپ دوسروں کا طریقہ اپنائیں. یہ ظلم کی دوسری بڑی شکل ہے اس روئے زمین پر. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ, مسلمانوں کا ایک طبقہ, اور افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ 8 10 سال 15 سال عربی مدرسوں میں پڑھتے ہیں, وہ لوگ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں, تعویل کرتے ہیں, صحیح حدیث جاننے کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اللہ نے وارننگ دیا ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ کے نبی کا حکم جان بوجھ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان کو ڈرنا اور بچنا چاہیے کہیں وہ فتنے سے دوچار نہ ہو جائے, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب نہ آ جائے. آج ہم مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہوتے ہوئے یہاں تک کہ معاملہ اس سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. جو بیچارے گنے چنے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کن کن القاب اور کن کن ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. وہی بات بھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو جمعہ کے خطبے میں نے مرتد اور ارتداد کا جو حکم بیان کیا کہ ایک آدمی مرتد ہو جاتا ہے, مرتد ہو گیا, جا کر کہیں شادی بیاہ کر لیا کسی غیر مسلم سماج میں, اپنی زندگی گزار رہا ہے, لیکن ایک آدمی مرتد ہوا, اسلام کو چھوڑا اور دوسرے دھرم کو اختیار کیا, اور وہاں سے اسلام کے اندر کیڑے نکال رہا ہے, اسلام کے اندر کمیاں نکال رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی, خانہ کعبہ کے تعلق سے نازیبہ تبصرے, قرآن کے متعلق نازیبہ کلمات, یہ اس کو کہتے ہیں رد مغلظہ. یہ ایسا معمولی ارتداد, اسی لیے کہتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی, اس کی سزا حاکم وقت, مسلم حاکم وقت کے ہاتھوں قتل ہے. ایسے ہی آج مسلمانوں میں ایک تو سنت پر خود عمل نہیں کرتے, جان بوجھ کر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سند یافتہ لوگ ہیں, لیکن جو کرتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو اہل خبیث کہا جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ اہل کو برا نہیں کہتے, جو آدمی ہے عمل کرنے والا, پیارے نبی کی حدیث کو خبیث کہتے ہیں.
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے جو ہے اس کو چھین لیا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. جب خراب ہو تو خراب ہی جملہ نکلے گا نا. جب پیٹ میں گندگی ہے تو گندگی ہی نکلے گی, اچھی چیز کہاں سے نکلے گی. بہرحال ظلم کی دوسری بڑی شکل ہے اس سنت کے ہوتے ہوئے, پیارے نبی کا طریقہ ہوتے ہوئے آدمی دوسروں کا طریقہ اپنائے اور باقاعدہ اس کا دفاع کرے, باقاعدہ اس کا پرچار کرے. اسی لیے بہت سارے علماء اس دنیا سے مر گئے. زندگی بھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف لوگوں کو فتوا دیا, مگر مرنے سے پہلے ان کو احساس ہوا اب انہوں نے زندگی بھر کیوں دیا, وہ اس کا مسئلہ جانے. تو بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بخاری کو, مسلم کو, قرآن کو سینے پر رکھتے ہوئے کہا کہ میں اس پر مر رہا ہوں جو اس بخاری اور مسلم میں ہے. ان کو آخری وقت میں احساس ہو گیا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں, یا جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں, یا جہاں تک ہمارا پیغام جا رہا ہے, یا آپ زندگی بھر دوسروں کے طریقے پر عمل کریں, نام لیں محمد رسول اللہ کا اور طریقہ اختیار کریں دوسروں کا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی مرنے کے وقت افسوس ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیجیے, شرک سے بچائیے, اس لیے کہ سورہ زمین کا یہ سب سے بڑا پاپ ہے. اپنے گھروں میں سنت کو لائیے, اپنی عملی زندگی میں آپ سنت کو نافذ کیجیے اور بدعات سے بچنے کی کوشش کیجیے. ظلم کی جو تعریف میں نے آپ کے سامنے کی, اس تعریف کی روشنی میں ظلم کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں, چھوٹی بڑی بہت ساری شکلیں ہیں. کتنی قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کروں. مثال کے طور پر ظلم کی ایک بڑی شکل جو ہمارے سماج میں ہے, اور وہ بھی پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں, کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی زمین, کوئی گھر, کوئی پلاٹ, کوئی گودام کسی کا ہوتا ہے. کچھ لوگ دبنگ ہوتے ہیں سماج میں, اور وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر, چاہے سیاسی طاقت ہو, چاہے سماجی دبدبہ ہو, چاہے گھر کے پریوار اور افراد کے لوگ زیادہ ہوں, یا چاہو منصب ان کے ہاتھ میں ہو, وقت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں حکومتی, ان سے بڑے تعلقات ہوں, آدمی طاقت کا استعمال کر کے کسی غریب یا اپنے سے کمزور کسی کا پلاٹ یا کسی کی زمین یا کسی کے گھر کو جو ہے آدمی قبضہ کر لے, اس کی زمین زبردستی لے لے, نہ اس کی قیمت دے, نہ اس سے پوچھے. ظلم کی یہ شکل ہمارے سماج کے اندر موجود ہے. پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ظلم کی مذمت اور اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, من ظلم قین شبر من الارض توفقه من 7 اراضین یوم القیامہ. جس نے کسی کی ایک بالش زمین, اب آپ بولیں گے ایک بالش تو بہت زیادہ ہے, آج زیادہ ہے, پہلے زمانے میں آبادی کم تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آبادی کم تھی. آپ اس حدیث کا ترجمہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں, کیا, جس نے 1 انچ زمین کی بھی قیمت ہے. اس لیے کہ بمبئی وغیرہ میں جو فلیٹ بکتا ہے نا, وہ کپریٹ وغیرہ میں, کلابا وغیرہ میں 80,000, 90,000, 1 لاکھ روپیہ فٹ ہے, اسکوائر فٹ ہے. تو آپ اس کو کم نہ سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا صحرا اور ریگستان تھا. آپ نے فرمایا کہ جس نے 1 بالش زمین کسی کی ظلمن لے لی ہے تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق لگایا جائے گا. یہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ صادق اور امین ہیں. آپ وہی بات کہتے تھے جو آپ کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے, وہی بات کہتے تھے جو اللہ آپ سے کہلواتا تھا, اسی کے مطابق آپ لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی کی 1 بالش زمین ظلمن لے لیا ہے. اب آپ بتائیے کہ 1 بالش زمین ہو, جس نے پورا بگہا ہڑپ کر لیا ہو, جس نے پورا پلاٹ قبضہ کر لیا ہو, پورا ایکڑ لے لیا ہو. اسی کے ساتھ ظلم کی ایک شکل ہم لوگوں کے گاؤں میں موجود ہے, میڑ کی چھٹائی, جو 2 لوگوں کی کھیت کے درمیان جو سرحد ہوتی ہے جسے میڑ کہا جاتا ہے, جو 2 لوگوں کی زمین کے درمیان حد بندی کرتی ہے. لوگ پیسہ خرچ کر کے اس کو مضبوط بناتے ہیں تاکہ لوگوں کا کھیت ایک دوسرے سے زمین الگ رہے. کچھ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں اور پڑوسی جو زمین والا ہے وہ آپ کے پورا شہر میں, گاؤں سے باہر کسی دوسرے ملک میں, دوسرے شہر میں رہتا ہے, وہ نہیں رہتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے کھیت کی جب جوتائی کرتے ہیں ٹریکٹر کے ذریعے,
تو اتنا دباتے ہیں کہ وہ جو میڑ ہوتی ہے مٹی کی وہ دھیرے دھیرے کٹتے پتلی ہو جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے۔ اب یہ بیچارہ سال 2 سال کے بعد جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میڑ تو گرنے والی ہے، اب وہ اپنے کھیت میں سے پھر سے مٹی اٹھاتا ہے، پھر کو دیکھتے چند سالوں کے بعد 8-10 سالوں میں کئی بیگھا زمین یا کئی منڈی زمین یا کئی اسکوائر میٹر زمین جو ہے لوگ اس طریقے سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو زمین کی حد بندیوں کو، زمین کے نشانات کو، جب دونوں پڑوسوں کے درمیان زمین کا بٹوارا ہو گیا، یہ تمہاری حد ہے، یہ تمہاری حد ہے، جو شخص اس حد بندی کے نشانات کو مٹاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور یہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، حج کرنے والے بھی، نماز پڑھنے والے بھی، زکوٰۃ دینے والے بھی، داڑھی ٹوپی رکھنے والے بھی ایسا کرتے ہیں، اور اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور تو اور پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، گاؤں میں گلیوں کا راستہ اتنا چوڑا ہوتا تھا کہ ایک دلف جسے کہتے ہیں بیل گاڑی، وہ باقاعدہ اس راستے سے جایا کرتا تھا۔ اور اب جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بمبئی اور پونا میں اور عرب ممالک میں پیسہ دیا، اب وہ جب پکا مکان بنانے کے لائق ہوئے تو انہوں نے اس گلی کو اتنا زیادہ تنگ کر دیا کہ اب وہاں سے رکشہ گزرنا بھی مشکل ہے، خود ان کے گھر کی گاڑی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ جو زمین تھی، وہ جو گاؤں کا چوڑا راستہ تھا، وہ پورے گرام سماج کا راستہ تھا، سارے لوگوں کا راستہ تھا، سارے لوگوں کا حق تھا۔ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی زمین پر انفرادی طور پر، شخصی طور پر قبضہ کیا تو اس کا جو گناہ ہے ہی، لیکن اگر کوئی گرام سماج کی زمین پر زبردستی قبضہ کرتا ہے تو پورے گاؤں والوں کا گناہ اس کے اوپر جاتا ہے، اس لیے کہ سب کا حق اس نے مارا ہے۔ یہ ظلم کی شکل ہمارے سماج میں موجود ہے، ظلم کی ایک شکل ہمارے ہاں اور بھی موجود ہے، اور وہ خاص طور پر عدالتوں میں، تحصیلوں میں، کچہریوں میں ہوتا ہے۔ جھوٹے دستاویز بنانا، جھوٹے فائلیں بنانا، اور اس کے ذریعے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو لوگ زیادہ زمین والے ہوتے تھے وہ لوگوں کو لا کر کے گھر میں، گاؤں میں اپنی ضرورت کے تحت آباد کرتے تھے، ان کو 1-2 منڈی زمین، چند گز زمین ان کو دے دیتے، بھائی تو گھر بنا لے، اور وہ لوگ بنا لیتے تھے۔ پہلے زمانے میں اتنا زیادہ لکھا پڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اب بعد میں جب کچھ لوگوں کو پیسہ آیا تو انہوں نے کیا سوچا کہ یہ تو اس کے نام پر ہے نہیں، وہ تحصیل میں گئے اور ان کے باپ دادا نے اس کو ہبہ کر دیا تھا، ان کے باپ دادا نے اس غریب کو عطیہ دیا تھا، اور عطیہ اسے نہیں دیا تھا، وہ خدمت کرتا تھا، ان کے کھیت میں جتائی کرتا تھا، ان کے جانوروں کا دودھ دھلتا تھا، جانوروں کو چارہ پانی دیتا تھا، ان کے گھر کا پورا کام کرتا تھا۔ اس مزدوری کے مقابل میں اس کو دے دیتے تھے کہ بھائی تو بھی یہاں رہے، اور اپنی سہولت کے لیے دیتے تھے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے گھر کے قریب رہے گا تو ہمارے گھر کا سارا کام کاج کرے گا۔ اب بعد میں لوگوں نے جا کر کے تحصیل میں جھوٹے دستاویز بنوا لیا، جھوٹی فائلیں بنوا لیا، اور لا کر کے اس کو جو ہے اس غریب کو دکھا رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ اگر تمہاری زمین ہے تو تم دکھاؤ۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عدالت نے بھی یہ فیصلہ دے دیا اور وہ زمین دوسرے کی ہو، بھلے ہی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہو، لیکن اگر وہ زمین اس کے دوسرے بھائی کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بھی فیصلہ دے دیا، دنیا کی عدالت نہیں، مدینہ منورہ کے دارالخلافہ سے بھی اگر یہ فیصلہ اور مجھ جیسے قاضی کے یہاں سے فیصلہ ہو جائے کہ اس دستاویز کی روشنی میں تمہاری زمین ہے، تو یہ بس سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا ہے، بلکہ میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جھوٹے مقدمات میں لوگوں کو پھنسانا، فیک ڈاکومنٹس اور دستاویز کے ذریعے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب عدالت کا، ارے بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ کیا کیا حال ہے، فیصلے کیسے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کتنے مظلوموں کا ان کو مظلومیت کا حق ملتا ہے، تو آپ ہم سب سمجھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا جج، سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا منصف انسان کا اپنا ضمیر ہے، انسان کا اپنا ضمیر ہے۔
گواہی دیتا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، تم اتیاچار کر رہے ہو، تم ناحق سامنے والے کی زمین پر قبضہ کر رہے ہو. مگر انسان کیا کرے؟ اس کے پاس 4 بچے ہیں، ان کو پالنا ہے، بڑے گھروں میں اس کی شادی کرنی ہے، اور ان گھروں سے اس کو گاڑی گھوڑا بطور جہیز لینا ہے، اور یہ سارے انعامات لینے ہیں. ان سب چکر میں اپنے پیٹ کے لیے نہیں. ارے 2 روٹی سے زیادہ تو کھا نہیں پاتے ہو. 40 سال کے بعد شوگر ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اپنے لیے کون کھاتا ہے؟ سب بچوں کے لیے. اور یہ ان بچوں کے لیے آدمی کرتا ہے جو بچے کو کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کے دن بھی دیر سے آتے ہیں، شب قدر میں بھی گپ شپ کرتے ہیں، شب قدر میں بھی جو ہے ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں. ان بچوں کے لیے آپ بھائی کی زمین، پڑوسی کی زمین، بہن کا حق، رشتہ داروں کا حق، سارے لوگوں کا حق آپ مار رہے ہو. تو ظلم کی یہ شکلیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں. ایسی ایک شکل جس کا ذکر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ پہلے گاؤں میں ہوتا تھا اور ہو سکتا ہے آج بھی کہیں کہیں ہو. ہوتا یہ ہے کہ گاؤں میں جب کسی زمین یا کسی سامان کے بارے میں تنازع ہوتا ہے تو گاؤں کے جو پردھان، سرپنچ یا جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان لوگوں سے قسم دلاتے ہیں، میں قسم کھا لو. اور حدیث میں بھی آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کس سے کھلایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کا حق جھوٹی قسم کھا کر کے مار لیا ہے تو جہنم واجب اور جنت حرام. من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. اللہ نے جہنم کو واجب، جنت کو حرام کر دیا ہے. یہاں تک کہ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اگر وہ تھوڑا سا ہی سامان کیوں نہ ہو، تھوڑا سا ہی حق کیوں نہ ہو، آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، پیلو کے درخت کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو جو مسواک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اگر اتنا بھی حق کسی کا آپ نے جھوٹی قسم کے ذریعے مارا ہے تو جہنم واجب اور جنت حرام ہے. یہ ظلم کی یہ ساری شکلیں ہمارے ہاں موجود ہیں. آج بھی سماج میں دیکھیے کسی کا لین دین ہوتا ہے، لوگ فوراً اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں. محض چند ہزار روپے کے لیے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کے لیے 1 آدھ فٹ زمین کے لیے لوگ قسم کھا لیتے ہیں اور دوسرے کا حق مار لیتے ہیں. ظلم کی شکلوں میں سے ایک شکل ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں موجود ہے. آپ لوگ بائک سے آئے ہوں گے معذرت کے ساتھ، یہ تو خیر مجبوری ہے، ایک بڑی تعداد ہے، سامنے جگہ نہیں ہے، پارکنگ نہیں ہے، مگر عام حالات میں اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ واقعات زیادہ تر مسلم علاقوں میں ہوتے ہیں اور نوجوانوں سے ہوتے ہیں، گاڑی گھوڑا جو لوگ چلاتے ہیں ان سے ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو روڈ کے سائڈ میں پارکنگ زون ہے جہاں گاڑیوں کو پارک کرنا چاہیے، گاڑیوں کو لگانا چاہیے، لوگ ایک چھوٹا سا سامان یا بڑا سا سامان یا شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسی جگہ پر گاڑی کو کھڑی کرتے ہیں کہ جہاں پر آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. گاڑی کو پارکنگ چھوڑ کر کے غیر پارکنگ میں بھی پارک کرنا یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، گاڑی کو کہاں کھڑنا کرنا چاہیے تھا؟ روڈ کے کنارے، تاکہ آنے جانے والی گاڑیوں کو تکلیف نہ ہو. اب آدمی کیا کرتا ہے، اس کو ضرورت ہے 5 منٹ میں آ رہا ہوں، کھڑی کر دیا، اب پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. خاص طور پر میں نے جو نوٹ کیا ہے یہ ہمارے مسلم علاقوں میں جہاں پر مسلمان بھائی اکثریت کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے کہ میں بھی ایک مسلم اکثریتی علاقے میں رہتا ہوں. میں نے دیکھا ایک مرتبہ مین روڈ پر 2 نوجوان، ایک 4 ویلر پر ہے اور ایک جو ہے 2 ویلر پر ہے، دونوں بیچوں بیچ روڈ میں، یہ نہیں کہ پہلے فرسٹ ٹریک پر ہو، فرسٹ لائن پر ہو، دونوں بیچ والی لائن میں روک کر کے ایک دوسرے کا حال چال لے رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حال چال لے رہے ہیں، لوگ پیچھے سے ہارن مار رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک مشہور ہوٹل ہمارے علاقے میں ہے، نورانی ہوٹل، اس کے سامنے ایک اولا والا کھڑا تھا، مین روڈ پر کھڑا ہے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کسی نے کہا بھائی سائیڈ کر لو، تو اولا والا کہتا ہے یہ ممرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا علاقہ ہے، یعنی ہمارے لیے سب جائز، نعوذ باللہ من ذالک. اور مطلب ایسا کہنے والے، ایسا کرنے والے. اور ظلم کی ایک شکل آپ اس کے ساتھ بھی ملائیے. بھائی آدمی گاڑی چلاتا ہے تو کسی کو ٹھوکر لگ جائے گا، کبھی ہو سکتا ہے کہ بائک والے کے ذریعے بریک فیل ہو گیا، نہیں کنٹرول کر پایا، کسی عورت یا مرد کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. اب وہ غلطی ہوئی اس سے، اس کی سزا، اس کو سزا دینے کا حق جو ہے وہ عدالت کو ہے، ڈپارٹمنٹ کو ہے. میں نے یہ دیکھا اپنے علاقوں
علاقوں میں دیکھا کہ اس نوجوان سے ایکسیڈنٹ ہوا اور چوٹ آئی یا نہیں آئی. میں نے دیکھا چوٹ بھی نہیں آئی, تھوڑا سا لگا. اس عورت نے یا لڑکی نے چیخ ماری. آس پاس کے جتنے مسلم دکان والے نوجوان ہیں پہلے پہنچ کر کے اس بائک والے نوجوان کو اتنا مار دیتے ہیں کہ اس نے 5% بھی نقصان نہیں کیا تھا, اس کو 100% جو ہے اس کی پوری باڈی ڈیمیج کر دیتے ہیں, اس کی جوانی ختم کر دیتے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ وَذَوُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. جس سامان کو جہاں رکھنے کا حق ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایکسیڈنٹ ہے آپ ٹریفک پولیس کو فون کرتے, وہاں سے معاملہ آتا. عرب ممالک میں خاص طور پر سعودیہ دبئی میں کیا ہوتا ہے, 2 گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, گاڑیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اگر دونوں نوجوان یا دونوں ڈرائیور صحیح سالم ہیں تو گلے ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالی گاڑی کا نقصان ہوا ہے, مال کا نقصان ہوا ہے, ہماری جان بچی ہوئی ہے, ہم لوگ محفوظ ہیں. اور اس کے بعد دونوں فریق بیٹھ جاتے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ کو فون کرتے ہیں, پولیس آتی ہے, دونوں کو چیک کرتی ہے کس کی غلطی ہے. جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو اس کا معاوضہ دینا پڑتا ہے, اس خسارے کو اسے پورا کرنا پڑتا ہے. یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے نمازی لوگ؟ یہ کام ہم عالم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی کریں, نعوذ باللہ من ذالک. ابھی آپ کو حدیث سنایا ہوں کہ پیارے نبی نے فرمایا ظلم سے بچو. ابھی آپ کو سنایا ہوں کہ پیارے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں تو کوئی محفوظ نہیں ہے. جس کو جہاں موقع ملتا ہے, میں رہتا ہوں دیکھتا ہوں گلی کوچے میں تھوڑا سا کسی بات ہو گئی, کمر بیچارے کی کمر ہے ہی نہیں اس کے پاس. اکثر بچوں کی کمر ہی نہیں ہے, بچوں کی کمر ہی نہیں, پتہ نہیں کیا کھاتے پیتے ہیں, کیا نشہ کرتے, کمر ہی نہیں ہے. اور وہ ڈینگ ڈانگ کرتے ہوئے لکڑی لے کر کے آتا, ایسا لگتا ہے مار ڈالے گا جان سے. ایک سے ایک چرسی گردھلے ہم لوگوں کے علاقے میں. ظلم کی ساری شکل مسلم علاقوں میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے وہاں رہتے رہتے, اور صحیح بات ہے, دیکھتے دیکھتے تکلیف ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں, صبر اور برداشت اور تحمل کا اپنے اندر جذبہ ہونا چاہیے. ظلم کی یہ شکلیں ہمارے ہاں موجود ہیں. ظلم کی ایک شکل ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں اور موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ماں باپ کماتے ہیں پیسہ, باپ اچھا پیسہ کماتا ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس 3-4 بچے ہیں, اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس کے بچپن میں اس کو اچھی غذا دے, اچھا کھانا کھلائے, اچھے ہاسپٹل میں اس کا علاج کرائے اگر وہ بیمار ہو. اگر اس کو اسکول میں اسٹیشنری کی ضرورت ہے, کتاب کاپی قلم پنسل شارپنر اور یونیفارم کی ضرورت ہے تو اس کو دلائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس پیسہ ہونے کے باوجود, ان کی بات نہیں کرتا جن کے پاس نہیں ہے مجبور ہے, پیسہ ہونے کے باوجود وہ اپنے بچوں کے جسم پر, ان کے کپڑے پر, ان کے رہن سہن پر, ان کے ٹرانسپورٹ پر, ان کی تعلیم و تربیت اور علاج پر خرچ کرنے کے بجائے وہ گاؤں میں جا کر کے چوراہے پر زمین خرید لیتے ہیں, کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں. بچوں کا پیٹ کاٹ کر کے وہ جا کر کے پلاٹ زمین کرتے ہیں. علماء نے کہا یہ بھی ظلم کی شکل ہے, اس لیے کہ وہ بچے ابھی نشوونما کے مرحلے میں ہیں, افزائش کے مرحلے میں, ابھی ان کی ہڈیوں کے گروتھ کا وقت ہے, قد کے لمبا ہونے کا وقت ہے, خون کی بننے کا وقت ہے. اب اس بیچ میں اس مرحلے میں اگر آپ نے ان کا کھانے پینے کا حق چھین لیا یا اس میں آپ نے کٹوسی کر دیا تو یہ آپ نے اپنے بچوں کے اوپر ظلم کیا ہے, آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. ایسے ہی ظلم کی ایک شکل ہمارے سماج میں اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ نوجوان ہے, ماں باپ شادی کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ, ماں باپ ہی سب کچھ کرتے ہیں, چاہے بیٹی ہو, رشتہ بیچارے وہی ڈھونڈتے ہیں, کماتے وہی ہیں, بچے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, ابو تو میری شادی کریں گے, اور اگر نہیں ملا تو اپنے سے ڈھونڈ لیتے ہیں, غلط طریقے سے ہی صحیح. باپ مجبور ہوتا ہے, ماں باپ مجبور ہوتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, لو میرج بھی ارینج میرج ہو جاتی ہے. اللہ کرے یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے. شادی ہوئی, اب ظاہر سی بات ہے آپ نے جو غلط قدم اٹھایا تھا وہ باپ نے اس کی تصحیح کیا کہ بھائی چلو مل جل کر کے شادی کر لیا جائے. اب 1 مہینہ تک تو خود ہنی مون منایا, ٹھنڈ علاقوں میں, گرم علاقوں میں, سمندری علاقوں میں, جنگلی علاقوں میں خوب ٹہلا, اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد جب جوش ٹھنڈا ہوا تو پھر رات میں 3 بجے تک چوراہے پر بیٹھا ہوا. بیوی گھر میں ہے, وہ شوہر کا انتظار کر رہی ہے, اس نے شادی کیا تھا اس کے باپ نے کہ ایک عدد شوہر یا ایک عدد لڑکا ملے گا جس سے اس کو سکون حاصل ہوگا.
ایک مہینے کے بعد جب جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہی 3 بجے تک 4 بجے تک جب لوگ فجر کے لیے اٹھتے ہیں. میں یہاں سے کبھی کبھی رات میں گیا ہوں اپنے شہر میں نے دیکھا ہے 2:30-3 بجے تک نوجوانوں کا طبقہ جو ہے وہ چوراہے پر بیٹھا رہتا ہے. بیوی گھر میں موجود ہے. ارے مان لیا بیوی نہیں موجود ہے, یہ آنکھ تو ہے, یہ ہاتھ اور پیر تو ہے. پیارے نبی نے فرمایا ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے, تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے, اس آنکھ کا بھی حق ہے. مان لیا کچھ لوگ گھر میں 11 ہی بجے گھس گئے, بیڈ روم بند کیا, اینڈرائیڈ موبائل ہے, ایپل کا موبائل ہے, ابو نے پیار و محبت کے ساتھ خرید کر کے دے دیا ہے. اب وہ بیچارہ گھر میں ہے لیکن رات بھر پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے, اس آنکھ کو تکلیف دے رہا ہے, اس جسم کو تکلیف دے رہا ہے. ظلم کی یہ ساری شکلیں آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. یہ رات بھر آنکھ کو کھول کر کے, جسم کو جگا کر کے, یہ رات بھر موبائل دیکھنا. میں تو کہتا ہوں قرآن کی تلاوت سننا, قرآن کی تلاوت کرنا. شب قدر چھوڑ دیجئے, تہجد کا وقت چھوڑ دیجئے, پوری رات تہجد پڑھنا اور اس کے نتیجے میں فجر کی نماز سے غافل ہونا, یہ ظلم ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک صاحب نے کہا مولانا میں رات میں تہجد پڑھتا ہوں. میں نے کہا فجر میں کیوں نہیں رہتے؟ بولے تہجد پڑھنے میں دیر ہو جاتی ہے. میں نے کہا تہجد حرام ہے. ارے بولے قرآن بھی 1 بارہ 2 بارہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہ بھی حرام ہے. وہ عمل جس کے ذریعے فجر کی نماز سے آپ غائب رہیں وہ عمل حرام ہے, وہ فرض ہے, وہ فرض ہے. تہجد کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے, یہ سنت ہے, نفل نماز ہے. آپ اس چکر میں, اور یہاں تو ماشاءاللہ ہم لوگ موبائل دیکھ کر کے رات گزار دیتے ہیں. یہ ظلم کی ہماری شکلیں ہمارے ہاں موجود ہیں. ایسے میاں بیوی کا معاملہ ہے, بیویوں کا بھی معاملہ ہے. شوہر بیچارہ تھکا ہارا آتا ہے, اس نے شادی اسی لیے کیا تھا کہ تھک ہار کر کے آؤں گا تو ایک عدد بیوی رہے گی, پانی لا کر کے دے گی, اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ پیر دھلا کر کے کھانا پانی دے گی. اب وہ جب گھر میں جب گھستا ہے تو اس کا مسکراتے چہرے سے استقبال کرنے کے بجائے, اچھے لباس کے ساتھ استقبال کرنے کے بجائے, اچھے خوشبو کے ساتھ اپنے شوہر کا ویلکم کرنے کے بجائے کہاں رہے ہو, کہاں تھے؟ ارے آج پریشان ہو, ارے میں کہہ رہی تھی نا میں جاؤں, ہاں کیوں چلے گئے؟ عجیب حال ہے. یہ عورتوں کا ظلم ہے اپنے شوہروں کے ساتھ. ایک تو بیچارہ کمانے گیا, اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا, اب اس کے اوپر بھی ظلم ہے, اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے آپ لیٹ کیوں ہو گئے. اگر آپ ڈیلی پابندی سے جاتے ہو اور ایک دن لیٹ ہو جائے تو فون پر بھی حال چال ہو جاتا ہے قاعدے سے کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ظلم سے بچائے, ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا حق اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں اور پورا سماج ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں. آپ دیکھیے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور رواداری کا معاملہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, اس سماج میں خوشحالی رہتی ہے, آدمی کشادہ دل رہتا ہے, چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, دل میں اطمینان و سکون رہتا ہے. یہ ماحول اپنے گھر کا, اپنی بلڈنگ کا, اپنے کمپلیکس کا, اپنے سماج, اپنے ملک کا ہم لوگ بنائیں. کسی کا حق نہ ماریں, کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. غیبت کرنا بھی ظلم ہے. وَلَوْ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. آپ کو اگر کوئی بات کہنی تھی تو آپ اس کے سامنے نہ کر کے اسے پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں, اس لیے بھی ظلم ہے. یہ ساری چیزیں ظلم کے اندر آتی ہیں. اور یاد رکھیے ظلم کی سزا بہت خطرناک ہے. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخرت میں اس کی جو سزا فکس ہے, متعین ہے, وہ تو مل کر کے رہے گی, مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے دیتا ہے. کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من الآخرة من القطع وقطيعة الرحم. دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ نے دنیا میں آخرت میں جو متعین کیا تو ملے گا ہی ملے گا, مگر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے. ان میں سے ایک گناہ تو رشتوں کو کاٹنا, رشتوں کو کاٹنا. جو آدمی بھائیوں کو بھائیوں سے, بھائیوں کو بہنوں سے, ان کے ماں باپ سے, ہاں اس طرح کے رشتوں کو کاٹتا ہے, جدائی پیدا کرتا ہے, ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ظلم کی سزا دیتا ہے. اور دوسرا گناہ ظلم کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی ظالم رہے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو, فرعون کو دیکھ لیجئے, ابو جہل کو دیکھ لیجئے, ابو لہب کو دیکھ لیجئے,
ہٹلر کو دیکھ لیجئے. اس زمانے میں بھی جن لوگوں نے حکمرانوں میں سے ہو غیر حکمرانوں میں سے ہو, گاؤں میں جو پردھان وغیرہ ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے جو کھیتوں کے مالک ہوا کرتے ان کو آپ دیکھ لیجیے, جن لوگوں نے بھی ظلم کیا ان کا انجام مرنے سے پہلے بہت بھیانک ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کے جسم میں کیڑے تک پڑ گئے, بہت سارے لوگ خطرناک بیماریوں میں تڑپ تڑپ کر کے مرے ہیں. اس لیے ظلم کا جو انجام دنیا میں ہے وہ, اگر آپ نے ظلم کیا ہے, میں نے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھا, کہا اے لوگوں گناہ سے بچو. ظاہر سی بات ہے گناہ کی قبیل سے ظلم بھی ہے. کہا بعض گناہ ایسے ہیں کہ 40 سال کے بعد اس کی سزا ملی ہے, 40 سال کے بعد اس کی سزا ملی ہے. اور ظلم اگر آپ نے مظلوم سے معافی نہیں مانگ لیا, اس کا حق آپ نے واپس نہیں کر دیا, ایسی صورت میں دنیا میں بھی آپ ستائے جائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا انجام تو آپ کو معلوم ہے. پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مفلس کون ہے, مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, روپیہ اور پیسہ نہ ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں, ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات, میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہو جو قیامت کے دن نماز کی گٹھریاں, روزے کی گٹھریاں, زکات کی بہت ساری ڈھیر لے کر کے آئے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَعَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. لیکن نماز روزہ حج کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی پر تہمت لگایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس ظالم کے حج اور نماز اور زکات اور دیگر نیکیوں کو اٹھا کر کے مظلوموں میں ایک ایک کر کے بانٹ دے گا. اس کے بعد بھی اگر مظلوموں کا حق نہیں پورا ہوگا تو مظلوموں کا جو پاپ ہوگا, مظلوموں کا جو گناہ ہوگا, اس کو اٹھا کر کے ظالم کے پلڑے میں ڈال کر کے اس کو جہنم میں اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. زندگی بھر کی کمائی برباد. آپ جو بچوں کے لیے اکٹھا کرتے ہیں محنت کے ساتھ, میں نے آپ کو بھی کہا نا, زیادہ تر لوگ جو حرام کاری کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, غلط کام کے ذریعے جو لوگ پیسہ کماتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے ہے. سب کچھ برباد. زندگی بھر آپ نے جو تہجد پڑھی تھی وہ بیکار, قرآن کی تلاوت کی تھی وہ بیکار, صدقہ و خیرات کیا تھا وہ سب بیکار, قبول تھا, لیکن وہ ساری چیزیں دوسروں کو دے دی گئی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون له درهم ولا دینار. جس کے پاس بھی کوئی حق کسی کا ہے, اس کے بھائی کا, اس کے پڑوسی, رشتہ دار, پارٹنر کا, اسے چاہیے کہ آج کے دن ہی مرنے سے پہلے ابھی اس سے حلال ہو جائے, اس کو لے دے کر کے. اس دن کے آنے سے پہلے, جس دن اس کے پاس ایک روپیہ ایک دینار نہیں ہوگا, اگر اس کی نیکی بھی ہوگی تو اس کو بھی چھین کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد بھی بدلہ نہیں پورا ہوگا تو مظلوموں کا گناہ اور پاپ اٹھا کر کے ظالم کو دے دیا جائے گا. اس لیے چاہیے ہم لوگ ہوش کے ناخن لیں, ورنہ پھر کیا ہوگا کہ جس جنت کے لیے آپ یہاں محنت کر رہے ہیں, جس جہنم سے آپ بچنا چاہتے ہیں, محض ظلم کی وجہ سے, لوگوں کا حق ناجائز طریقے سے لینے کی وجہ سے آپ جہنم میں جل رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کے حقوق کا احترام اور خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کی اللہ تعالی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں, چاہے والدین ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے بہن ہو, چاہے رشتہ دار ہو, چاہے پارٹنر ہو, چاہے ہم نے کسی سے ادھار اور قرض لیا ہو, اللہ تعالی ہمیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ظلم کی ایک شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, مطر الغنی ظلم. مالدار آدمی, ایک آدمی نے آپ سے ادھار لیا یا ادھار مال لیا اور اس کے پاس دینے کی طاقت ہے, اس کے بعد بھی وہ ٹال مٹول سے کال لے رہا ہے, کہتا اگلے ہفتے میں, اگلے مہینے میں, اگلے جمعہ کو ملنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار اور خوشحال آدمی کا جو قرض کی ادائیگی پر, پیمنٹ کی ادائیگی پر طاقت رکھتا ہے, اس کے باوجود جو ٹال مٹول سے کام کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے. حق یہ تھا کہ اس آدمی نے آپ کو ادھار مال دیا تو بیچنے کے بعد سب سے پہلے اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا. وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ, آپ نے اس احسان کا بدلہ
آپ نے ٹال مٹول سے دیا ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔